إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الميكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 18 اکتوبر 2024 کو یہاں مسجد خمیس سالارہ باکس میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے کیا. یہ عنوان آج نہیں تھا، کچھ اور ٹاپک پر بولنا تھا، لیکن یسٹرڈے ایک فتنے والا آڈیو آیا ہے اس لیے یہ عنوان پر بول رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ کل گزشتہ 17 اکتوبر 2024 کو ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے میرے فون میں 2 منٹ کا ایک آڈیو آیا. وہ آڈیو ہے مولوی کلیم حنفی رضوی کرلا ویسٹ ممبئی سے. اس میں انہوں نے چیلنج کیے اہل حدیث علماء کو، اہل حدیث داعیوں کو، اہل حدیث عوام کو کہ وہ آ رہے ہیں 18 اکتوبر 2024 یعنی آج مشیر آباد کے
مسجد بلال کے سامنے تقریر کرنے کے لیے. تو کھلا چیلنج دے رہا ہوں مناظرے کے لیے. جولائی 2024 میں وہ آئے تھے, بول رہے کہ میں 2 مہینے پہلے آیا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ ڈیبیٹ کی بات کریں, 2 گھنٹے کی میری تقریر ہوتے رہی لیکن کوئی ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا. اس وقت بھی 11:30 پونے 12 بجے رات کے وقت مجھے کال آیا تھا. اس وقت ٹولی چوکی میں ایک آفس میں تھا. وہاں پر ایک اہل حدیث ساتھی مشیر آباد سے کال کر کے بولے کہ بریلویوں کے مولوی ممبئی سے آئے ہوئے ہیں, فجر کے بعد ان کی فلائٹ ہے, ابھی رات میں 1 بجے وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ آ جائیے. میں نے کہا مناظرہ یا انگلش میں ڈیبیٹ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, کچھ شرطیں ہوتی ہیں, دونوں طرف طے کرنا ہوتا ہے, اور اصول قاعدے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ یہ کام کریے کہ پولیس پرمیشن لے لیجیے مشیر آباد پولیس اسٹیشن سے, کیونکہ مشیر آباد میں شیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ پر اٹیک کرے تھے بریلویوں نے, 12-15 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو اسی جگہ پر یہ تقریر کے لیے آئے ہیں اور وہی ڈیبیٹ کا چیلنج ہے. تو ایسا ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے, شرطیں ہیں وہ طے ہوئی. تو اس وقت میں نے کہا کہ 1 بجے 1 گھنٹے میں ڈیبیٹ کے لیے آ جاؤ, اور کوئی شرطیں نہیں طے ہوئی دونوں طرف سے. شرطوں کے پیپر پہ سگنیچر کرنا ہوتا ہے دونوں مناظر کو, کتنے لوگ ان کی طرف سے بیٹھیں گے, کتنے لوگ ان کی طرف سے بیٹھیں گے, اور پھر حالات کے مطابق پولیس پرمیشن بھی لے لی تو زیادہ صحیح رہے گا. ورنہ جو ہے فسادی لوگ کچھ بھی جھگڑا فساد کر دیں گے اور FIR بک ہو جائے گا دونوں مناظرین پر, مناظرہ کرنے والوں پر. یہ مناظر پہ بھی FIR ہو جائے گا, وہ مناظر پر بھی FIR ہو جائے گا. میں نے ایسا کہا. اب وہ بندہ یسٹرڈے کے آڈیو میں کہتا ہے کہ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں, آؤ. وہ آڈیو یسٹرڈے کا میں سنا 2 منٹ, اور میں ظہر پڑا مسجد توحید مشیر آباد میں, اور فوراً مشیر آباد پولیس اسٹیشن چلا گیا. اور 2:30 بجے وہ مشیر آباد پولیس اسٹیشن سے نکلا یسٹرڈے دن میں. تو مسجد بلال مشیر آباد کے ذمہ داروں کو بلا لیا گیا. SHO صاحب, SI صاحب سے میں جو کچھ بھی بولا, اہل حدیث مسلم مطلب کیا, بریلوی صوفی مسلم مطلب کیا, اور ڈیبیٹ مطلب کیا. میں نے کہا کہ اگر پولیس پرمیشن دیتی ہے تو ڈیبیٹ کرنے میں تیار ہو. ہمارے جماعت اہل حدیث کی کوئی بھی ڈیبیٹ سے نہیں بھاگتے, ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن پیسفل انوائرمنٹ ہو, امن کے ساتھ باتیں ہو. قرآن اسلام جو ہے, اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث میں امن اور سلامتی کی تعلیمات ہے. امن اور سلامتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, دین کا, تقریر کا ہو یا ڈیبیٹ کا ہو, انشاءاللہ. میں نے ان کو بولا کہ کمپل پولیس اسٹیشن میں میں نے 2018 میں ڈیبیٹ کیا تھا. تبلیغی دیوبندی کے عالموں کے اپوزٹ میں مجھے لے کر گئے تھے رحمۃ کے حدیث مسلمان ایک عیدگاہ کے مسلم میں. عیدگاہ میں عید کی نماز 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی, وہ لوگوں نے بولے حنفیوں نے. ہم نے کہا جب فرض نماز کی 2 جماعتیں ہو سکتی ہے سیم مسجد میں, تو ایک عیدگاہ میں 2 جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, پہلے ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد تم لوگ آ کے پڑھو. جبکہ وہ عیدگاہ اہل حدیث نوجوانوں کی محنت سے حاصل ہوا تھا. تو اہل حدیث نوجوان یہ کہتے تھے کہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں 7 بجے اول, آپ لوگ تو 8:30-9 بجے پڑھتے ہیں, تو آپ بعد میں پڑھ لو. وہ لوگ بولے کہ ایک مرتبہ کسی مسلح پہ نماز ہو جائے جماعت سے تو دوبارہ اس مسلح پہ جماعت سے نماز نہیں ہوتی, اس لیے ہم پہلے پڑھتے ہیں بعد میں تم پڑھو. یہ جھگڑا تھا, ورنہ جو ہے کہیں اور تم لوگ جاؤ. تو یہ ڈیبیٹ ہوا تھا. میں نے یسٹرڈے مشیر آباد پولیس اسٹیشن کے SHO صاحب کو بولا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم کو بہت سارے مسائل دیکھنا ہے. آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ تقریر کا پروگرام ہو جائے گا. وہ مولوی کریم حنفی رضوی جو ممبئی سے آ رہے ہیں, ان کا پروگرام ہو جائے گا. ہم ان کو بلا کے بول دیں گے یہ ڈیبیٹس وغیرہ کے چیلنج مت کرو لیڈیز سے, نہ ان کو تعریف کر دیں گے. ان لوگوں کو بلائے, بڑے ادب احترام کے ساتھ میں جو ہے وہ تینوں بریلوی نوجوانوں سے بات کیا, اور بڑے ادب احترام کے ساتھ پورا مسئلہ سمجھایا. میں نے کہا کہ ابھی بھی کوئی اہل حدیث ڈیبیٹ سے نہیں بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا شیخ رئیس اللہ سلفی حفظہ اللہ, حبیب الرحمان حفظہ اللہ, شہباز خان فیضی حفظہ اللہ, تینوں لوگ شاہین نگر سے ڈیبیٹ کے لیے مشیر آباد آنے تیار بھی ہو گئے ہیں. شاہین نگر کے ساتھی نے کہا, میں نے بولا ہوں کہ ان کو روک دوں گا انشاءاللہ. جب پولیس پرمیشن مل جائے تو پھر میں اکیلا بھی بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. اتنی دور سے وہ ساتھیوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے 4 اہل حدیث اور میں ڈیبیٹ کرنے والا اہل حدیث, وہاں سے 4 بریلوی اور ڈیبیٹ کرنے والے کریم حنفی رضوی, 10 لوگ اور ایک پولیس کانسٹیبل کی موجودگی میں دونوں طرف دونوں لوگوں کے کیمرے ہوں گے اور ڈیبیٹ کریں گے. ٹاپک بول رہے تھے کریم حنفی رضوی کے آڈیو میں مسلک حنفی کی حقانیت, جو کہ وہ 10 منٹ میں انشاءاللہ ڈیبیٹ چھوڑ کر چلے جائیں گے, کیونکہ مسلک حقہ مسلک محمدی ہے, جماعت اہل حدیث ہے قرآن اور حدیث کے مطابق.
کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا، ایک بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھے، ایک بھی تفسیر کی کتاب نہیں لکھے، ایک بھی فقہ کی کتاب نہیں لکھے. ان کے نام کی طرف فقہ کی کتاب منسوب کر دی فقہ حنفی نام سے. بعد والوں نے لکھے، ان کے 2 شاگردوں نے لکھے. ایک بڑے شاگرد ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعقوب سے بولے وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ عَنِّي كُلَّ مَا تَسْمَعُ. اے یعقوب نہ لکھو تم ہر چیز جو مجھ سے سنتے ہو. آج میری رائے کے مطابق ایک فتویٰ دے رہا ہوں، کل اس سے پھر سکتا ہوں، کل جو فتویٰ دے رہا ہوں پرسوں اس سے پھر سکتا ہوں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کرے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو منع کر دیے. ان کے شاگرد ابو یوسف یعقوب جو ہے وہ ہر چیز لکھتے تھے. ان کے درس میں بیٹھ کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی جو کچھ بھی درس دے رہے ہو تو ہر چیز لکھ لیتے تھے ان کے شاگرد یعقوب. تو استاد نے شاگرد سے بولے کہ ہر چیز نہ لکھو، میں اپنی رائے سے فتویٰ دے رہا ہوں. تو کہنا ہے کہ اہل الرائے کا جو مذہب ہے مذہب حنفی وہ 10 منٹ میں ڈیبیٹ چھوڑ کر چلے جائیں گے لوگ، کیونکہ قرآن اور حدیث ہی اصل ایمان ہے. ایمان کی اور اسلام کی اصل کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر بے انتہا غلطیاں ہیں فقہ حنفی میں. تو بہرحال ہم تو بات کر سکتے ہیں ادب احترام کے دائرے میں، لیکن میں نے کہا ابھی ڈیبیٹ نہیں، کیونکہ آج سے 4 دن پہلے سکندرآباد کا ایک نوجوان مہاراشٹر سے کہیں سے آیا ہوا تھا. اس نے کسی مورتی کے ساتھ کچھ کیا اور پھر واقعہ عجیب غریب ہو گیا کہ اس کا قتل ہو گیا. اس مسلمان نوجوان کا، نان مسلم نے اس کا قتل کر دیا، گریڈ ڈال دیا اس کو. ابھی حالات سکندرآباد ٹھیک نہیں ہے اور مشیرآباد بالکل سکندرآباد کے ساتھ ہے. تو یہاں پر اگر وہ آئیں گے تیش والی باتیں بولیں گے، اہل حدیثوں کو اکسائیں گے اور پھر کچھ اور فساد ہو، میں نہیں چاہتا کہ فساد ہو، لہٰذا وہ آئیں پیسفلی تقریر کریں اور پیسفلی چلے جائیں. یہ پولیس کا مطالبہ تھا. تو پولیس وہ 3 ذمہ داروں نے مسجد بلال مشیرآباد کو بولے کہ دیکھو یہ آئے ہیں، پروگرام کینسل کرانے نہیں آئے آپ کا. وہ جو مولوی آ رہے ہیں ان کی تقریر کینسل کرانے نہیں آئے. بول رہے ہیں کہ یہ چیلنج بازی مت کریے، آئیے امن سے، تقریر کریے امن سے، جائیے امن سے. اس کے لیے آئے ہیں، یہ انفارم کرنے آئے ہیں اور یہ آڈیو سنانے آئے ہیں. تو پھر بات ادب سے ہو گئی چلے. اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے ایک کسی صاحب کا کال آیا، کال پر میں تفصیل بتا دیا کل کیا ہوا. 11:30 منٹ کی میری کال ریکارڈنگ وائرل ہو گئی. 11:30 منٹ کی کال ریکارڈنگ وائرل ہونے کے بعد وہ بندہ میری کال ریکارڈنگ پر شیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ کی تصویر استعمال کر کے تصویر چہرے کے آگے کھوپڑی اور آگ لگا دیتا ہے اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا اور لکھتا ہے اہل حدیث عالم کا ڈر، مناظرے سے کھلا فرار، ایسا لکھا ہے. اب اس کی شکایت آج میں مشیرآباد پولیس اسٹیشن میں کر کے آیا ہوں اور اس کے اس یوٹیوب چینل کی جو لنک ہے جو میرے 11:30 منٹ کی کال پر اس نے صرف امیج لگایا، کچھ ایکسٹرا ایڈنگ نہیں کرا الفاظوں کو. وہ لنک جب میں اوپن کرا تو اس کے کچھ اور ویڈیوز ہیں. 70,000 سے زیادہ لوگ سبسکرائبر ہے اس مولوی کے یوٹیوب چینل پہ. تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنا کوئی حرج نہیں ہے، ایسا اس کا ایک ویڈیو ہے. میری کال ریکارڈنگ کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں فوری طور. تو میں نے وہ سنا، زیادہ بڑا نہیں تھا آڈیو، 7-8 منٹ کا تھا. وہ سنا اور میں آج یہ ٹاپک لے کر یہاں ٹھہر گیا کہ فتنے باز لوگ فتنہ کر رہے ہیں. ایک اور بات، اس بندے نے 4 منٹ 10 سیکنڈ کا آڈیو کر رہا ایک اور ڈالا اور یہ کہہ رہا ہے دم ہے تو آؤ، میں کل 18 اکتوبر 2024 کو آ رہا ہوں مشیرآباد میں، تقریر کے وقت تم لوگ سوال کرو مجھ سے اور جواب دوں گا میں. مطلب پولیس میں ہم بول دینے کے بعد بھی فتنہ نہیں روکے وہ لوگ اور دم ہے تو ایسا اکسا ہے. تو پھر میں تاکید کر دیا 31 نوجوانوں کو مشیرآباد کے کہ کسی کے بہکاوے میں مت بہک جاؤ، کسی کے اکسانے میں کوئی پرووک کر رہا ہے تو آپ امن سے نماز کو جاؤ مسجد اور اپنے گھر جاؤ. ہم یہ نہیں بات کرتے رہیں گے. تو آج آپ کے سامنے عنوان کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ بڑا ہے یا انبیاء کا مقام مرتبہ بڑا ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بڑا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپوزٹ. ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول کے صحابی سب سے پہلے ایمان جو لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے پہلے خلیفہ اسلام اور مسلمانوں کے. ان کا مقام و مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی حدیث موجود ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر عظیم صحابی، عظیم المرتبہ عظیم صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں قرآن میں بھی آیت موجود ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ غار میں جو 2 لوگ تھے غار ثور میں، ایک اللہ کے رسول اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ دونوں کی بات کو قرآن میں اللہ نے نقل کیا. اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، صاحب مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہاں پہ صاحب ہے، اللہ نے یہ آیت کو نقل کر دیا قرآن میں نبی کی بات کو. لا تحزن ان اللہ معنا کہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جب دونوں کو قتل کرنے کے لیے کفار پہنچے تھے جو اللہ نے دونوں کی حفاظت کیا تھا، تو اس واقعے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. تو جس صحابی کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہو، ان کا اتنا عظیم مقام، جتنے آسمان میں تارے ہیں وہ تمام ملائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مقام والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی مدد مانگے، یہ حنفی رضوی لوگ نہیں مانگے نا. المدد یا ابو بکر صدیق کبھی بولے نہیں بولے، لیکن المدد یا غوث اعظم دستگیر یہ تو لکھتے ہیں ان کے جھنڈوں پر اور بولتے بھی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نہیں سمجھے ہیں. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر پہنچی ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ نہیں سمجھے، جس میں پیارے نبی نے کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب کبھی مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو. اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اور صحابہ پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ نہیں بولے ان کے گزر جانے کے بعد کہ المدد یا ابو بکر صدیق، نہیں بولے. کسی ایک صحابی نے المدد یا محمد رسول اللہ نہیں بولے، نہیں بولے. ایک بھی کوئی حدیث نہیں ہے حدیث کی کتاب میں کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی نے اللہ کے نبی کا نام لے کر مدد کرو اے اللہ کے رسول میری، ایسا نہیں بولے آپ کے گزر جانے کے بعد. جب تک بندہ زندہ ہے جو آسانی سے آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، مثلا مجھے کھانا نکال دیجیے، مجھے پانی دے دیجیے، میرا یہ کام کر دیجیے، تو جو کام آپ کی استطاعت میں ہے وہ کام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ میرا کام کر رہے ہیں، تو یہ اسباب والی مدد ہے. اور فوقاً اسباب والی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، انبیاء بھی نہیں کر سکتے، اولیاء بھی نہیں کر سکتے. تو کہنا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر گئے 561 ہجری میں، یہ 1446 ہجری چل رہا ہے، ان کو آج مدد کے لیے جو پکار رہے ہیں جہلا، یہ شرک ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے کا یہ عمل. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جاہلانہ حرکت چھوڑیے، علم حاصل کریے قرآن اور حدیث کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگے، وہ لوگ اللہ سے مدد مانگتے تھے. وہ اصلی سنی تھے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ. سنتوں پر عمل کرنے والا ہی اصلی سنی ہوتا ہے. یہاں شرک بدعت خرافات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت بول رہے ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل بدعت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے آپ لوگ کہ ہم اللہ کے غلام، ہم شرک کا رد کرتے رہے، کر رہے ہیں آج بھی رد شرک کا، اور موت تک شرک بدعت خرافات کا رد کرتے رہیں گے. کانسٹیٹیوشنل دائرے میں، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم کسی کو نہیں اکسائیں گے، ہم کسی کو پرووک نہیں کریں گے. اور ہم ہماری اہل حدیث عوام سے کہتے رہیں گے کہ اگر کوئی پرووک کر رہا ہے تو اس کو بیمار سمجھو، کہ پرووک کرنے کی بیماری ہے اس کے پاس، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو شفا دے، ہدایت دے، توفیق دے کہ وہ خود بھی اہل حدیث مسلمان بن جائے. ہم اس کے پرووکیٹو سپیچز سن کے فتنہ فساد کرنے نہیں جائیں گے کبھی بھی موت تک. یہ ہم ایجوکیٹ کریں گے ہمارے اہل حدیث عوام کو. آگے بات دوسرے خطبے میں بتاتا ہوں. اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھنے کی توفیق دے، سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ کے بندوں، میرے خطبے کا عنوان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولی صفت انسان گزر چکے ہیں، 471 ہجری میں پیدا ہو کر 561 ہجری میں انتقال کر گئے ہیں، جن کی بہترین کتاب اسلامی تعلیمات پر بنیاد الطالبین ہے، شرک کے خلاف، بدعت خرافات کے خلاف جو کتاب ہے بنیاد الطالبین، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کسی ایک صحابی رسول سے بڑھ کر ہے کیا، یا انبیاء سے بڑھ کر ہے کیا؟ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب آسان ہم ہی دے رہے ہیں کہ کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ جو 110 ہجری میں مکہ میں انتقال کر گئے، آخری صحابی جو انتقال کر گئے مکہ میں، ابو طفیل رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بڑھ کر مقام مرتبہ نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. انبیاء سے کیا مقابلہ ہوتا؟ اب آئیے میں انبیاء کی طرف چلتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین. غور کریے. اور ایسی نعمت ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی اور تو سب سے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے،
ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور دیے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، اور یہ سب عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ وذکریٰ للعابدین، وذکریٰ للعابدین، غور کرنا۔ اگر یہ حنفی رضوی اپنے آپ کو عبادت گزار کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں، تو ان کے لیے سبق ہے، ہم اہل حدیث مسلمانوں کے لیے سبق ہے، ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے۔ یہ نبی کا ایک واقعہ آگے اور بتاتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دیے تھے، لیپرسی، کوڑ کی بیماری، ٹھیک ہے، جذام جسے کہتے ہیں۔ تفسیر میں ہے ابن کثیر میں 18 سال اس بیماری میں رہے ایوب علیہ السلام، اللہ کی تسبیح اور تعریف اور کبریائی بیان کرتے رہے۔ اللہ نے آزمائش میں رکھا، اتنے سالوں کے بعد ان کو شفا دیا، شفا دینے کے بعد ان کو اہل دیے، مال دیے، بہت زیادہ دیے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیے، اور یہ ہماری رحمت تھی ان کے لیے، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ نبی کا مقام بڑا یا ولی کا مقام بڑا؟ سوال جواب، نبی کا مقام بڑا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 561 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کا مقام چھوٹا ہے ایوب علیہ السلام کے سامنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ اگر کرتے ہیں تو ایوب علیہ السلام تو بہت بڑے مقام والے، وہ بیمار ہوئے خود ایوب علیہ السلام، تو اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ نے ان کی دعا کئی سال کے بعد قبول کر کے ان کو شفا دیے، اور ان کو اہل دیے، مال دیے، رحمتیں دی، اور اس رحمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو اب قرآن کے اس سبق سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ نبی ہو کر اللہ سے شفا مانگے، اور اللہ کئی سالوں بعد ان کی دعا قبول کر کے ان کی بیماری کو دور کر کے ان کو اپنی رحمتیں عطا کیا۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم کو کچھ بیماری آ جائے تو ہم کس سے شفا مانگنا؟ اللہ سے شفا مانگنا۔ کس سے رحمتیں مانگنا؟ اللہ سے رحمتیں مانگنا۔ مدد کس سے مانگنا؟ اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 11ویں کرو شفا مل جائے گی، 11ویں کرو فلاں ہو جائے گا بولتے ہیں، المدد یا غوث اعظم دستگیر نام کا جھنڈا لگاتے اپنے گھروں پر، اپنی دکان پر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی اللہ سے مانگے، اور یہ جاہل سو کالڈ مولوی یہ لوگ اپنے عوام کو جو ہے گمراہی کے اندھیروں میں پہنچا چکے ہیں، اور سکھا رہے ہیں کہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، بول رہے ہیں۔ آگے آئیے ایک اور نبی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی والے یونس کو بھی جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، انہیں خیال تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ تب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم اس طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہوں گے، سنے ہوں گے، پھر سناتے رہیں گے درس قرآن میں فجر میں آپ کی مسجد کے امام صاحب۔ وقت جمعہ مختصر ہے اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی نے نگل لیا اللہ کے حکم سے، جب کشتی والوں نے ان کو پانی میں ڈال دیے اور سمندر کی مچھلی نے ان کو نگل لی، ویل مچھلی، وہ جا کر سمندر کی اندھیروں کے اندر چلے گئی۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے گہرائی کا اندھیرا، وہاں سے کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ بات اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ یاد کرو مچھلی والے کو، یعنی یونس علیہ السلام کو، جبکہ انہوں نے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں سے ہمیں پکارا کہ ان لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، قصوروار میں تھا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اللہ کی الہ ہونے کا اقرار کریں، اللہ کے پاک ہونے کا جو ہے اعلان کریں، اللہ کو پکارے اندھیروں میں سے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی ہے، مچھلی کو حکم ہوا اللہ کا، مچھلی جا کے ان کو سمندر کے کنارے پر اگل دی، اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ اگر آج ہم میں سے کوئی کسی مصیبت میں پھنس رہا ہے تو ہم کس کو پکارنا؟ اس مصیبت میں سے نجات پانے کے لیے ہم اللہ کو پکارنا، کیونکہ اللہ نے ہم کو قرآن میں سبق دیا، ہمارے نبی یونس مصیبت میں جب پھنسے تو ہم کو پکارے اور ہم نے ان کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہی ہم کو مدد مانگنا ہے، مصیبت میں سے نکلنے کی مدد کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ نبی یونس علیہ السلام اللہ سے مدد مانگے، قرآن یہ سبق دے رہا ہے، تو نبی سے بڑھ کر ہو گئے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جاہل لوگ جا کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ رہے، جاہل ہے بیچارے، علم نہیں ہے قرآن کی اس آیت کا۔ وہ جو مولوی لوگ قرآن جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حدیث رسول جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں،
کیا وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں قرآن کی آیت؟ ان کے دلوں پر ان کے اس شرک بدعت کی وجہ سے تالے پڑ چکے ہیں، دل کالے ہو چکے ہیں ان کے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے۔ شرک اکبر الکبائر ہے، اور یہ سمجھ نہیں رہے ہیں قرآن کو جیسے سمجھنے کا حق ہے، قرآن کو نہیں سمجھ رہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح سندوں والی ہے اس کو نہیں سمجھ رہے، خود گمراہی میں ہیں مولوی اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی 7-8 منٹ کا ویڈیو وہ جو یوٹیوب پر ہے کریم حنفی رضوی کے چینل پر، جو انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا غوث اعظم دستگیر سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ غوث کون ہے معلوم؟ اللہ کی صفت ہے غوث۔ یا اغیث مغثنی ہم کس سے کہتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں نا، اللہ سے کہتے ہیں نا۔ تو ہم لوگ غوث کس کو ماننا؟ غوث اللہ کی ایک صفت ہے، فریاد پوری کرنے والا اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر سکتے ہماری فریاد کو پوری، وہ خود بھی اللہ کے محتاج۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے، دین اسلام کا علم سیکھے، دین اسلام کی تبلیغ کریں، غنیۃ الطالبین نام کی کتاب لکھے، پڑھو ان کی وہ کتاب، انشاءاللہ اہل حدیث مسلمان بن جائیں گے۔ ان کی غنیۃ الطالبین پڑھ کر اردو ترجمہ موجود ہے نا، لیو پڑھو۔ گمراہی میں خود مولوی لوگ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بڑے چیلنجز کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 نبیوں کا ذکر کرا، وقت نہیں ہے کہ اور انبیاء کا ذکر کرتے رہو۔ ایک اور بات، اولاد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی میں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اسی سورہ انبیاء میں ہے آیت نمبر 89-90۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، زکریا علیہ السلام نے ان کی بیوی کو ٹھیک کرے اور بڑھاپے کے عالم میں جبکہ ان کے بال پک چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی زکریا علیہ السلام کی، اس عمر میں اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کرے، بیٹا عطا کرے۔ تو نبی ہو کر اولاد کس سے مانگے؟ زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اولاد کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ یہ لوگ جاتے ہیں اجمیر سے اجمیر کی درگاہ کے جو دفن ہے ان سے جو ہے مانگتے ہیں اولاد، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کام، یہ حنفی رضوی بریلوی قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے اعمال سے، جہالت میں اندھیروں میں ہیں وہ لوگ۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کو اگر آپ للکاریں گے تو ہم قرآن سنائیں گے، ہم کو آپ للکاریں گے تو ہم حدیث رسول صحیح سند والی سنائیں گے، ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے۔ اور چونکہ یہ انڈیا ہے، یہاں پر شریعہ لاء قرآن حدیث کا لاء امپلیمنٹ نہیں ہے، یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہے، یہاں پر IPC ہے، یہاں پر CRPC ہے، یہاں پر CPC ہے۔ ہم قانون کے پاس جائیں گے جو ہمارے پاس قانون ہے، ہم ان کو جا کے شکایت کریں گے جاہلوں کی، ہم ان کو انفارمیشن دیں گے کہ دیکھو ہم تو پیس مینٹین کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بریچ آف پیس کا FIR ہم پر بک ہو جائے۔ جی نہیں، ہم ہماری عوام سے بھی کہیں گے کہ کسی کے بھی اکسانے میں، بہکانے میں، پرووک کرنے میں آپ اپنے آپ کے صبر کو نہ کھو دو، غصے میں ایکسپائرڈ حرکت مت کرو۔ آپ اپنی مسجد میں والے کی مسجد میں، آپ اپنے گھر میں رہو، آپ اپنے کاروبار میں رہو، جاہلوں کے اکسانے پر کہیں نہیں جانا ہے۔ قانون کے پاس جائیں گے، قرآن حدیث سناتے رہیں گے ادب کے دائرے میں۔ بس یاد رکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے غلام تھے، اور انہوں نے کبھی بھی نہیں سکھایا کہ میرے نام کی گیارہویں کرنا یا میرے سے مدد مانگنا، کبھی نہیں سکھایا انہوں نے۔ یہ دکان چلا رہے ہیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ، سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ یہ بریلویوں کو ہم کہتے رہیں گے کہ ہم تم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے تمہاری مسجدوں سے جو اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے تم رکھ رہے ہیں، حج کو تم جا رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو مسلمان تو کہیں گے کیونکہ ظاہری طور پر تم مسلمان کا جو شیوا ہے وہ اپنائے ہوئے ہو، لیکن تم شرک بدعت خرافات والے مسلمان ہو۔ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے مطابق، جس میں اللہ نے کہا وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، اللہ نے کہا۔ تو یہ آیت ان بریلویوں حنفی رضویوں پر فٹ آتی ہے۔ میں یہ بات اگر پولیس پرمیشن دے گی تو ڈیبیٹ میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آج رات عشاء کی نماز کے بعد مشیرآباد مسجد بلال کے پاس وہ تقریر ہوتی ہے، یہ پرووک کرنے والے انسان کی یا نہیں ہوگی، وہ پولیس کا کرنا ہے، ہم تو ہمارا کام کرنی ہے، ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے انشاءاللہ، اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں گے اللہ رب العالمین کی مدد کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم يا مجيب الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.